جی ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میم فائزہ، آپ بات کر رہی تھی، سیاسی چیزوں کی بات کر رہی تھی، سب ایک پیج پر ہیں. یہ تھوڑا سا واضح نہیں آپ بریف کر پائیں گی بھی کون کس طرح؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے یہ، اور سب ایک جگہ اگر پارلیمنٹ میں بیٹھ کے عام لوگوں کے مسائل کی طرف دیکھیں، کیا حل پاسبل ہے؟ بالکل حل پاسبل ہے، سیاسی ہی حل پاسبل ہے. جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کو سیاست کے حوالے سے ایک ڈیفینیشن دی کہ آپ کے دانشمندانہ اقدام ایک مخصوص صورتحال کے اندر دکھائی دینے چاہیے، تبھی جا کے کہیں جا کے سیاسی وزن پیدا ہوتا ہے. اب اپوزیشن کا جو ہے وہ ہمیشہ سے اپنا ایک ڈیفائنڈ رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے ڈیبیٹ کو دیکھنا ہے، پلس اینڈ مائنس کو دیکھنا ہے، کوشچن مارکس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. ہم نے پی ٹی آئی کو یا ہم نے کسی بھی پارٹی کو اسپیسیفیکیشن میں ڈسکس نہیں کرنا. آج اپوزیشن یہ، کل کو اپوزیشن چینج ہو سکتی ہے نا. تو ہم لوگوں نے اس طرح سے اقدامات لینے ہوتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز کا جو ایک ماحول ہونا چاہیے نا، اسپیشلی جب لیجسلیشن کے حوالے سے آپ ڈیبیٹ ہوتے ہیں تو آپ بہت پرسنل ہو کے سم ٹائم چلے جاتے ہیں، اور بالکل کیمرہ ریکارڈنگز میں جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ جہاں ہمارے ہاؤسز میں، اپر اینڈ لوور ہاؤسز میں یہ کردار ہے تو وہ کیسے بات کو سنبھال پائیں گے. میرا کوشچن تو اعتدال کا کوشچن ہے، میرا کوشچن تو انصاف کا کوشچن ہے، میرا کوشچن تو پالیسی میکنگ کا سامنے آنا ضروری ہے، میرا کوشچن ویژنری مائنڈز کا کوشچن ہے، میرا کوشچن کسی پارٹی کا کوشچن ہے ہی نہیں. آج اپوزیشن یہ، کل اپوزیشن وہ، صورتحال کچھ بھی ہو، کوشچن مارک از پاکستان. So how you tackle the scenarios. چودھری افضل جویہ صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح میم نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ گوڈ صاحب، جب سے پاکستان بنا ہے 78 ایئر تقریباً ہو گئے ہیں. جی تو میرا خیال ہے کہ حالات سے ابھی تک ہم نے کچھ نہیں سیکھا. جہاں سیاست کی بات آتی ہے تو سیاست تو آپ نے بہت کھیل لی ہے. لیکن اب آپ کو عوام کے بارے بھی سوچنا پڑے گا، کیونکہ روز بروز عوام کا جو پارا ہے نا وہ ہائی ہوتا جا رہا ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ مہنگائی کو کنٹرول کریں، عوام کو ایجوکیٹ کریں. ایجوکیشن ہے آپ کی، اس پہ آپ نے توجہ دینی ہے. آپ نے عوام کی ہیلتھ پہ توجہ دینی ہے. آپ یہ جو روز بروز مہنگائی کا طوفان جو کھڑا ہو رہا ہے اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. آپ سیاستدان ہیں، آپ کو عوام نے الیکٹ کیا ہے. آپ عوام کے الیکٹ کرنے سے اسمبلی میں پہنچے ہیں. کیا آپ نے کبھی عوام کی بات کی ہے؟ کیا آپ نے کبھی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی کی ہے؟ کیا عوام کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے آپ نے کبھی سیریس ہو کر سوچا ہے؟ لیکن اب وقت آ گیا کہ آپ کو عوام کے لیے سوچنا پڑے گا. اگر آپ نے عوام کے بارے میں نہ سوچا تو خدارا آپ پچھلے حالیہ جو نیپال میں ہوا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ آپ کے سامنے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پبلک روڈوں پر ہو تو پھر آپ کو کہیں کھڑا ہونے کی بھی جگہ نہ ملے. آپ نے عوام کا سوچنا ہے. اب سیلاب آیا، ہم نے وہ لوگ جو سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں، جن کے گھر تباہ ہو گئے، جن کی فصلیں تباہ ہو گئی، جن کے مال مویشی تباہ ہو گئے، ان بیچاروں کا کیا پرسان حال ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم ان کے دکھوں کا مداوع کریں، ان کے لیے کوئی ریلیف کیمپ بنائیں، ان کو کوئی ریلیف دیں، ان کے لیے کوئی ہم سہولیات پیدا کریں. آپ دیکھیں کہ جیسے ہی سیلاب آیا ملک میں، گندم کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آٹا بھی مہنگا ہو گیا. اب جو بھی بنیادی جو اشیاء ہیں، بنیادی جو ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں. بجائے اس کے کہ وہ سیلاب کے دنوں میں وہ مہنگائی کم ہوتی، وہ اس کا الٹ ہوا اور مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو آپ نے عوام کا سوچنا ہے اور یہ سیریس انداز میں سوچنا ہے. چودھری خادم علی مانا صاحب، میں آپ کی طرف ہوں. میم نے بڑی پیاری بات کی کہ پالیسیاں بنائی جاتی ہیں پر اس پہ عمل نہیں ہوتا. اگر عمل ہو تو اس پہ کام ہو تو عوام کو بھی سہولتیں ملیں اور عوام کو جو ہے ان کا نظریہ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو.
دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پالیسیاں وہ بناتے ہیں نا، جی جی بالخصوص اپنی آزاد کے لیے کرپشن کلب ہے پورا، جی جی تو میرا خیال ہے وہ اپنے لیے جو بناتے ہیں ان کے اوپر تو فوراً عمل ہو جاتا ہے کہ اگر کہتے ہیں صبح 400% سیلریز بڑھ جائیں گی، مراد بڑھ جائے تو بڑھ جاتی ہے، جی بالکل صحیح کہا اور ان کے جو پروٹوکول ہیں ان کے لیے اگر چاہتے ہیں گاڑیاں نہیں خریدنی ہیں تو وہ آ بھی جاتی ہیں۔ ایسے میرا خیال ہے کہ جو عوامی پالیسیز ہے نا وہ ایڈریس ہی نہیں ہوتی، تو خلا بہت ہے، جی جی خلا اتنا بڑا ہے کہ یعنی کہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ ایک بندہ 40 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے اور آپ ایک مزدور کی اجرت جب مقرر کرتے ہیں تو وہ 37,000 ہے، جی بالکل تو یہ خلا جو ہے نا یہ کون پر کرے گا؟ کبھی کسی حکمران نے یہ سوچا ہے کہ 37,000 اجرت جو ہم مقرر کر رہے ہیں جی جو کہ وہ بھی نہیں ملتی، ایسے ہی تو وہ مجھے بتائے کہ کس طریقے سے اپنے گھر کو چلائے گا، وہ کیسے بجلی کا بل دے گا، وہ کیسے اپنا گیس کا بل دے گا، کیسے بچوں کی جو ہے نا وہ 2 وقت کا کھانا جو ہے ان کو پورا کرے گا، وہ علاج معالجے کا کہاں سے کرے گا؟ جی جی یعنی کہ اگر اتنا بڑا خلا ہوگا تو اس کے اندر بیٹھ کے یعنی کہ باتیں کر لینا کہ ہم پالیسی جو ہے نا بنا رہے ہیں، جی تو ہم تو کئی دفعہ کہتے ہیں نہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یعنی کہ کلمہ طیبہ کے اوپر اس کی جو ہے نا بنیاد رکھی گئی، تو میرا خیال ہے کہ ہم تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ اتنے بڑے سنسیئر ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مخلص ہیں عوام کے لیے، ہم عوامی نمائندے ہیں، عوام کے لیے آتے ہیں، عوامی خدمت کے لیے آتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا فارمولہ امپلیمنٹ کر دے کہ جب آپ خلیفہ وقت بنے تو آپ نے جب آپ کا کاروبار تھا جانے لگے تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور جی سلطنت کیسے چلے گی، کون چلائے گا؟ تو فیصلہ ہوا کہ گھر کیسے چلنا ہے، تو جو اس وقت مال غنیمت سے آپ کا وظیفہ مقرر ہوا تو پوچھا کتنا، تو کہا جی جتنی ایک مزدور کی اجرت ہے نا جی جی وہ میرا وظیفہ کر دے گا، گھر چل جائے گا، انہوں نے کہا اگر نہیں چلا تو میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا۔ جی جی تو یہ جو 40 لاکھ والے ہیں، ججز ہیں، جرنیل ہیں، بیوروکریٹ ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ صدر، وزیر اعظم اور وزراء گورنر جتنے بھی ہیں، یہ 37,000 کے اوپر آ جائے نا 2 ماہ کے لیے یا 2 سال کے لیے، کہ جب تک آپ کی معاشی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوتی تو عوام کو بھی پتہ چلے کہ یہ ہم جیسے ہیں، جی جی کہ ابھی عوام کا ٹرسٹ ان سے نکل گیا۔ ابھی اعلان کر دیں کہ اسلام میں جو لوگ ہیں ہم 2 ماہ کی سیلری دیتے ہیں، ابھی بھی اعلان کر دیں میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا جو ملک ہے وہ قرض پہ چل رہا ہے، یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ جی جی یعنی کہ آپ ان کے پروٹوکولز دیکھیں کہ جب جاتے ہیں بیرون ملک اسپیشل جیٹ لے کے جا رہے ہیں، طیارے لے کے جا رہے ہیں، وہاں ان کا رہن سہن دیکھیں، وہاں ہوٹلیں ان کی دیکھیں، تو یعنی کہ یہ کیسے جو ہے نا گزر، آج ہم خبر ان سن کا رہے تھے، شاہانہ سوری میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کا شاہانہ لائف سٹائل دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ کہتے ہیں کہ پاکستان غریب ملک ہے، پاکستان کیسے غریب ملک ہے؟ جی 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 مولانا صاحب تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی آج کی ہم خبر سن رہے تھے، میرا خیال ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے جی جی وہ برطانیہ گیا ہے، تو وہاں سنا کہ جو ان کا امبیسڈر ہے جو اس کی رہائش ہے وہ وہاں جا کے سٹے کرے گا، اور جب یہ ہمارے بیکاری حکمران جاتے ہیں، بھیک مانگنے جاتے ہیں، اور ان کی آپ دیکھیں جب اخراجات کی لسٹ باہر آتی ہے کو کتنا مہنگا ان کے ہوٹل ہوتے ہیں، ان کا کتنا جو ہے وہ گاڑی کتنی مہنگی جو ہے وہ رینٹ بھی لیتے ہیں، لیکن میرا خیال عوام ابھی پیچھے ہٹ چکی ہے ان سے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اپنی اولادوں کے لیے اپنی جائیدادیں جو ہے سیو کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، وہاں ان کے سیف ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، اور وہاں چونکہ انہوں نے اپنے اقتدار کا جب وقت ختم ہوتا ہے، کوئی سرکاری نوکر ہے وہ نوکری ختم کرتا جی ہے بالکل وہ اس میں باہر چلا جانا ہے، اور ان کے اوپر بھی جب حکمرانی ختم ہوتی ہے تو سارا سسٹم ان کا باہر ہے، یعنی کہ ملک کے ساتھ ان کا کوئی اتنا لگاؤ نہیں ہے، یہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا، یعنی کہ پچھلے 78 سال تک جو ہے انہوں نے ثابت نہیں کیا، یہی ثابت کیا ہے کہ انہوں نے اپنا ہی مال بنایا، اور عوام کی ہڈیوں سے، یہ خود ان کے اپنے بیانات ہیں جی جی کہ یعنی کہ ابھی دیکھیں نا کہ جو لوگ ایک دوسرے کو کہتے تھے علی بابا چاری چور، پتہ نہیں لاڑ کڑا گھسیٹیں گے، کہاں گھسیٹیں گے، ابھی سارے شیر و شکر ہیں، تو کیسے مل جل کے کھا رہے ہیں، بڑا کہ جناب ایسے وہ ایم کیو ایم کا ایک تھا کاؤ مل کر کھاتے ہیں، وہ اسمبلی میں نظم پڑتا تھا کاؤ مل کر کھاتے ہیں، تم پتہ نہیں 10 نمبر ہم کتنے نمبر، تو میرے ہاتھ سارے شیر و شکر ہیں، اور سب کا پیٹ بھرا جا رہا ہے، اور جو کوئی بولتا ہے ان کی مراد بڑھا دیتے ہیں، فکر نہ کریں آپ کو یہ بھی ملے گا، آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بہت کچھ دیں گے، اب ہماری بات مان لیں، لیکن میرا عوام کو کسی کو خیال نہیں ہے، لیکن یہ وقت دور نہیں ہے کہ آج اگر عوام بولنا شروع ہو گئی ہے تو 78 سال میں زبان ان کے منہ میں آ گئی ہے، تو ابھی ان قریب لوگوں کے ہاتھ جو ہے وہ ان کے گریبانوں تک ضرور پہنچے گے، جب بھوک سے بلکیں گے تو کہاں جائیں گے، یہ کچھ بھی جو ہے ان کے کام نہیں آئے۔ خواجہ شکیل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، ہماری صحت کا نظام ہے، ہماری تعلیم کا نظام ہے، ہاسپٹلز ہیں، ہم سڑکوں کی طرف جا رہے ہیں، کیا ہماری جو تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی نہیں ضرورت، ہاسپٹل کو بہتر کرنے کی نہیں ضرورت؟ آپ نے بڑا ایک بریفلی بھی بتایا کہ سب ایک جگہ اکٹھے ہیں، تو کیا یہ عوام کے لیے اکٹھے ہیں یا اپنے لیے اکٹھے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے اس سے پہلے ایک اور پوائنٹ میں نے بڑا آپ کو تھرو کیا کہ دونوں ہی لائبل ٹو دا آنسر ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے کٹہرے میں خود محاسبہ کر سکتے ہیں. میرا تعلق چونکہ بلوچستان سے جی جی، تو وائل ٹریولنگ کوئٹہ ٹو کراچی روٹ مجھے پتہ چلا کہ جی سردار عطا اللہ مینگل صاحب رو پڑے، اور ان کے جو علاقے میں انہوں نے جن لوگوں کو اپوائنٹمنٹس دی تھیں وہ وہاں سرو نہیں کر رہے تھے. اٹیچمنٹ پہ یا پھر ان سے پہلے درخواست کی جاتی ہے کہ جی ہمیں جابس دلا دی جائیں. جب ان کو جابس دی جاتی ہیں، جب ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں ٹو سرو دا نیشن، ٹو سرو دا ایریا، اس کے بعد جناب ہوتا یہ ہے کہ وہ وہاں سے نکل کے فیڈرل کی جانب رخ کر دیتے اپنی ہی فیسلٹیز کی خاطر. تو ڈفرنس کہاں رہ گیا؟ وہ رو پڑے، ایک سردار ہوتے ہوئے وہ رو پڑے، اور بڑا مطلب وہ چاہ رہے تھے کہ اپنے علاقے کی خدمت کی جائے اس حوالے سے. ٹھیک ہے، اب نہیں ہو پائی. اب وہ تو ٹیچر میرا آنسریبل ہے جو ایجوکیشن کو سرو نہیں کر رہا، وہ ڈپارٹمنٹ آنسریبل ہے جہاں گھوسٹ اسکول اور گھوسٹ امپلائیز کے نام پہ جب ان کو چیک اینڈ بیلنس کا اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے نیب ان پہ جب چھوٹا سا کوئی کلو ملتا ہے اور جب ہم چیک کرتے ہیں تو واقعی میں ہم ان کو اس طرح سے اکارڈنگ ٹو پاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمارا نظام ہے، ہماری نوجوان نسل کو آج اگر مایوسی کا سامنا ہے تو جسٹ بیکاز آف دیئر ایلڈرز، ہمارے عمائدین، ہمارے بزرگوں، ہمارے اساتذہ کا کردار، ہمارے جناب مساجد میں جو ہمارے مولوی صاحبان ہیں، ایون جو جس کو ایڈریس کرتا ہے اس کا وہ ایک قسم کا لیڈر ہو جاتا ہے. انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی بالکل بہت اچھی بڑی پیاری مثال دی. لیکن نیکسٹ ایگزامپل جو کہ فریش ہے ہمارے سامنے، ابراہیم تارار کی. آپ وہ دیکھیں، ریسورسز لمیٹڈ ہیں، صحرائی علاقہ ہے، افریقہ سے تعلق، ایک چھوٹے سے افریقہ میں بھی ایک چھوٹا سا ایک باؤنڈری ایریا ہے، کالونی چھوٹی سی. اب وہاں سے تعلق انہوں نے صحرا کو اپنے نیچرل ریسورسز یوٹیلائز کیے. انہوں نے جناب صحرا میں خرگوشوں کو جب چھوڑا، ان کی پالیسیز ذہن کے سامنے آتا ہے کہ یہ یہاں پہ اس طرح سے اس کو کلٹیویٹ ایریا میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیں گے، زرخیز ہو جائے گا علاقہ. ٹھیک، دوسری جانب ان کی یوتھ کے حوالے سے کیا پالیسی، جو آپ کا اور میرا کوسچن ہے کہ آج یوتھ کیوں ہماری مایوس ہے، منتشر خیالی ہے. ایک خیال پہ ہم ان کو لا نہیں پا رہے ہیں. تعلیم کی وقت ہے تو تعلیم ڈگری ہولڈرز ہمیں نظر آتے ہیں کہ جی کہیں ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا جاتا. جی بالکل. ابراہیم طاہر نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کہا کہ میری یوتھ کو میں فارغ نہ دیکھوں، ان کو انگیج کریں پازیٹیولی. جی بالکل. کسی نہ کسی مقاصد میں وہاں کے جو نیچرل ریسورسز تھے اسی پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جو ہے ریکوڈک کا پروجیکٹ ہے، وہاں سے مٹی تک چائنا ہماری جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے، آپ اس مٹی کو چھانتے ہیں چائنا میں بیٹھ کے، اور وہاں پہ آپ کو باریک سونے کی ایک آپ کو اچھا آپ کا ایک ریونیو جنریٹ ہوتا ہے آپ کا. لیکن کیا یہی کام میرا یہاں وہ یوتھ جو کوئی اور اکارڈنگ ٹو دا ڈگری نہیں کر پا رہا ہے سرف، یا اس کو کہیں پہ امپلائمنٹ یا ایجوکیٹڈ نہیں ہے، کیا میں اس کو ایک پازیٹیو تھاٹ نہیں دے سکتی؟ تو یہاں پہ جو کردار ہے وہ ہے ہی پازیٹیو مائنڈ سیٹس اور ایجوکیشن کا ہے. اسی طرح سے ہیلتھ کے ایشوز آپ لے لیں. جی جی بالکل. ٹھیک ہے، تو ان پیرامیٹرز پہ اگر آپ کام کریں گے، ان آپ لیڈران کو سامنے رکھیں گے، اور ہیں اور بالکل ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری، میں ہمیشہ سے یہی تو گلا کرتی ہوں کہ ہم اپنی ذمہ داری کو آن نہیں کرتے. ہم ایک دم سے پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ جی فلاں کام نہیں کر رہے، میں کیا کام کر رہا ہوں. افضل جویہ صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. پنجاب کا حالیہ جو سیلاب ہے، پنجاب گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہیں، بہت سے ایسے علاقے ہیں اس دفعہ سیلاب بہت زیادہ. مانڈلا صاحب بھی وزٹ کر کے آئے. تو اگر ہم نے ان کو وہاں سے ضروریات ان کی نہ پوری گئی تو آنے والے ٹائم میں آپ سمجھتے نہیں کہ وہ بڑے شہروں کی طرف رخ کریں گے، کرائم کی ریشو بڑھے گی اور مسائل بڑھیں گے. ہماری گورنمنٹوں کو چاہیے نہیں ان کو وہاں ہی ان کی سہولیات دینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ جو افیکٹیز ایریا ہیں پنجاب میں خاص کر، تو وہاں پر ان کو فیسیلیٹیز جو ہے نا وہ دینی پڑیں گی گورنمنٹ کو. وہ اب ان کی ضرورت ہے. اگر وہ فیسیلیٹیز نہیں دیں گے، وہ انفراسٹرکچر جو ہے اس کو اب وہ چینج نہیں کریں گے، تو آنے والے وقت میں آپ کو کیا پتہ ہے کہ آنے والا جو سال ہے خدا نخواستہ وہ کیا سیلاب نہیں آئے گا.
سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ میں جو سیلاب آیا، آپ پہلے دیکھ لیں کہ 88 میں کتنا بڑا سیلاب تھا. جی جی اس کے بعد اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا کہ ہم اس سے سبق سیکھتے کہ یہ وہ ایریاز اس وقت ہماری گورنمنٹ کو مینشن کر دینے چاہیے تھے کہ یہ سیلاب اس ایریے میں آیا ہے، تو وہاں ہم نے سوسائٹیز بنا دی، وہاں ہم نے جناب وہاں پاپولیشن دیکھ لیں، وہاں ہم نے کتنی بڑی بلڈنگز کھڑی کر دی. یعنی ہم نے دریاؤں کا جو رستہ تھا اس کو بلاک کر دیا. جب آپ نے دریاؤں میں ایک رکاوٹ کھڑی کرنی ہے تو پانی کدھر جائے گا؟ پانی تو آبادی میں جائے گا، پانی آپ کی فصلیں بھی تباہ کرے گا. تو جو نیچرل ایک وے ہے، ایک رستہ ہے دریا کا، اس کو آپ نے رکاوٹ، اس رستے میں رکاوٹ نہیں کھڑی کرنی. آنے والے وقت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ جو ایریاز ہیں جس میں اب سیلاب آیا ہے، آنے والے وقت میں اس آفت سے بچنے کے لیے وہاں پر ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی. وہاں سے وہ جو آبادیاں ہیں وہ ان کو وہاں سے ریموو کرنا پڑے گا. اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے، جانی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے، ان کو فیسیلیٹیز دینی پڑیں گی. ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ کو انتظامات کرنے پڑیں گے. یہ بہت ضرورت ہے وقت کی. جی جی سر نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس انوائرمنٹل لاز موجود ہیں، انفیکٹ 1994 کے، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس میں دیکھیں تو کمیٹی ممبرز میں ڈائریکٹ ہمارے پرائم منسٹر صاحب خود ہیں. اس کے بعد یہ ڈسٹرکٹ لیول تک ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور آپ نے کیا کیا، ڈیفارسٹیشن بہت زیادہ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو لینڈ سلائڈنگس کے ایشوز ہیں، جیسے ہی ابھی کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے میں ریسرچ کر رہی تھی، اور اس میں یہ تمام لاس میں نے دیکھے، اس میں میں نے کمیٹیز کا ذکر دیکھا، اس میں نے سیمینارز کو ریسرچ کیا. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ جیسے ہی آپ فطرت سے اختلاف رکھتے ہیں تو فطرت اپنا جو ہے قانون بتاتی چلی جاتی ہے. بالکل بالکل. تو قانون فطرت جو ہے اس سے آپ لڑ نہیں سکتے. جی جی مانڈا صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح پنجاب گورنمنٹ کی کارکردگی، مریم نواز کی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو ایک قدرتی آفات ہیں جی جی جو کہ حکومتوں کے وس میں نہیں ہے. جی جی. یہ اتنا بڑا جو ہے نا یہ سیلاب ہے، جی جی. یہ پورا نظام جو ہے نا، پھر ہم نے اس کا خود بندوبست کیا جی جی. کہ جب ہم نے پالیسی بنائی نہیں، شروع سے ہی نہیں بنائی. جی جی. یعنی کہ کس بندے نے ان حکومتوں کو، ایک حکومت تو اس کی ذمہ دار نہیں ہے نا. جی جی بالکل. یعنی کہ آپ کو 35-37 سال تو ڈائریکٹ مارشل رہا، ایسے پھر نون لیگ کی حکومت، پیپل پارٹی کی حکومت، بیچ میں کو 2-3 سال اس کی جو پی ٹی اے کی حکومت. تو میرا خیال کہ ایک دن کی غلطی نہیں ہے جی جی. کہ آپ نے ڈیمز بنانے تھے، آپ نے نہیں بنائے. کس نے روکا تھا آپ کو؟ مجھے بتائے نا کہ آپ نے واٹر ریزرو ڈیم بنا کے، یعنی کہ دنیا آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں، آپ بھارت کی طرف دیکھیں، چائنا کی طرف دیکھیں، تھاؤزنڈز آف ڈیمز. جی جی. یعنی کہ یہاں کیا ہے کہ ہو کیا رہا ہے؟ یعنی کہ آپ کو جو سستی بجلی آپ دے سکتے تھے وہ آپ نے نہیں دی. آپ نے کبھی کو راجہ رینٹل پروجیکٹ لے آئے، کو فلان لے آئے. یعنی کہ جہاں جہاں سے ان کو کیک بیگ کمیشن ملنا ہے، انہوں نے وہ کام کرنا ہے. جی جی. وہ کام نہیں کرنا کہ جو ملک کی سالمیت کے لیے اور عوامی فلاح کے لیے. جی جی. یعنی کہ آئندہ آپ کی نسلیں جو ہے نا اس سے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھائے، متفیض ہوں. وہ کام تو آپ نے کیے نہیں، آج بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے آپ. آپ کو وہی بڑے ڈیم کے آپ کو ایشو ہے نا، کوئی کالا ڈیم بیگ کے اوپر جو ہے سیاست آ جاتی ہے. کوئی سندھ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، کے پی کے کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، پنجاب کا. کہ بھئی جو دوسرے ڈیمز ہیں ان کی طرف تو آپ قدم بڑھائے نا. کہ یعنی کہ آپ ہر 150 مائلز کے اوپر جو ہے نا آپ ایک نہروں کے اوپر ڈیم بنائے، دریاؤں کے اوپر ڈیم بنائے. خدا کا خوف کریں، آپ کا بلینز آف ڈالر کا پانی جو ہے نا وہ سمندر کی نظر ہو جاتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ انتظار کرتے ہیں آپ نے کیا کیا؟ جب آپ نے کیا کچھ نہیں، تو جب یہ موسم آتا ہے، سیلاب آتا ہے، اور فوٹو سیشن کے بغیر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ حکمرانوں کا، وزراء کا، جب یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ جائیں گے، کوئی جہاز کے اوپر سیر کر رہا ہے، کوئی کدھر کر رہا ہے. بھائی آپ کے جہاز میں پھرنے سے کیا ہوگا؟ آپ نے تو عملاً پہلے بندوبست کرنے تھے. یعنی کہ آپ نے اگر انتظام پہلے نہیں کیے تو آپ کے 1 گھنٹہ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو پبلک ویسے ہی پریشان ہو جاتی ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کام سے ہٹ کے. اور یہاں تو آپ نے دیکھا کہ جہاں حکمران جاتے ہیں وہاں جعلی مریض بھی آ جاتے ہیں،
وہ جعلی دیکھے بھی آ جاتی ہیں, جعلی بیڈ بھی آ جاتے ہیں, اور ان کے جانے کے بعد وہی آج کل سوشل میڈیا جس کی بہت زیادہ تکلیف ہے آج کل لوگوں کو میرا خیال ہے وہ سچائی جو ہے وہ سامنے لے آتے ہیں کہ جناب یہاں آئے تھے اور یہاں یہ تھا, یہاں وہ تھا, اور چل بھائی کوئی کہہ رہا جی بوٹی ملی ہے جی, یار خدا کا خوف کرو, آپ کا یہ لیول ہے, آپ نے انتظام کرنے ہیں, حکومتیں پالیسی دیتی ہیں, جا کے کوئی چاولوں کی پلیٹ گھر کا دیا بانٹ سکتے, ایک وزیر ہے یا کوئی بھی ہے وہ کہاں جا سکتا ہے. آپ نے اگر اچھی پالیسی دی ہے تو میرا خیال کہ گھروں میں بیٹھ کے لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کے مسائل کے جو حل ملیں گے تو پھر میرا ہے کہ وہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ کامیاب ہوتی ہے, یا پھر عوام کا جو دلچسپی ہے وہ ان کے ساتھ ہوتی, چونکہ یہ عوامی حکومت نہیں, یہ نظامی حکومت ہے, یہ نظام کو جواب دہ ہے جو ان کو لے کے آئے ہیں فارم 47 کے اوپر. اگر عوام کے ووٹوں سے آئے ہوتے تو عوام ان کی بات طرف دیکھتے, عوام دیکھنا ان کو سننا پسند نہیں کرتے, دیکھنا پسند نہیں کرتے, یہ کچھ بھی کر لے بھائی. جب آپ کو الیکٹ ہی نہیں کیا عوام نے تو جنہوں نے لا کے بٹھایا جی ان کو دکھانے کے لیے وہ جہاں آرڈر دیتے ہیں کہ آج فلاں جگہ فوٹو سیشن کرا ہوا, جہاں یہ جا کے تصویریں کھچا. مانڈا صاحب بہت شکریہ, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. فائدہ شکیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, محمد افضل جویہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جی ناظرین, ہم نے جو پنجاب اور جو ہماری حکومت اس کے بارے میں بات کی اور عوام کے مسائل کے بارے میں بات کی. کوشش ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ عوام کے مسائل کی طرف آئے اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ عوام کے مسائل کی پارلیمنٹ میں بات کرے. آج کے پروگرام سے رضوان وٹو کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.